بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا، خطبہ ارشاد، منبر پر تشریف فرما تھے اور امام حسن کو آپ نے یہاں گود میں بٹھایا ہوا۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خطبے کے دوران کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کبھی بچے کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو حسن ہے یہ سید ہے، یعنی سردار ہے، یعنی بڑے مرتبے والا ہے، بڑے اونچے رتبے والا ہے، یہ سید ہے۔ ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سید ہے۔ ایسا وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں اس کے ذریعے صلح ہو جائے گی۔ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں اس کے ذریعے صلح ہو جائے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی ذات پاک ہے، جس نے کل کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دے۔ آیہ کریمہ جو تلاوت کی ہے، اس میں ایک واقعہ کا ذکر آتا ہے جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ فرمایا۔ آج کے بیان کی ابتدا یعنی اہل بیت کی عظمت اور شان سے ہو رہی ہے،
اور مقصد یہ ہے کہ اہل بیت میں سے ایک فرد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے آج۔ آج غالباً 29 سفر ہے۔ 29 سفر کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس لیے آج ان کے حوالے سے بات۔ آیا کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نجران علاقے سے عیسائی آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے سوالات کی، کیونکہ جس دور میں یہ معاملہ ہوا اس دور تک عیسائیوں کے نظریات اور عقائد بگڑ چکے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو اس وقت انہوں نے صحیح عقائد اور صحیح نظام اسلام پیش کیا تو لوگ اسی پر تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ ان عیسائیوں کی عقائد تبدیل ہو گئے، ان کو خدا کا بیٹا کہنے لگے اور 3 خداؤں کے قائل ہو گئے عیسائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت عیسیٰ، یہ 3 خدا ہیں، مریم بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے کیونکہ خدا کا بیٹا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دلائل دیے اور وہ دلائل کا جواب تو نہ دے سکے، انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو مباہلے کا چیلنج کیا۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، وہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق دلیل دیتے ہیں، اپنی اپنی موقف اور اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں، جس کے دلائل زیادہ کبھی وہ جیت جاتا ہے، دوسرا ہار مان لیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ ہر دھرم تھے، کوئی بھی باطل پرست ہو اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، اس نے صرف حق دھرمی سے کام لینا ہوتا ہے۔ دلائل ان کے پاس نہیں تھے لیکن وہ نہیں مانے، تو پھر اللہ نے یہ دن فرمایا نبی کریم علیہ السلام آپ ان کو مباہلے کا چیلنج کریں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے بارے میں بد دعا کرتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، مولا کریم تو اس کو برباد کر۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں، تو جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد اور حکم کے مطابق ارشاد فرمایا، قل تعالوا، فرمایا آؤ، نہ تو ہم بلائیں ابنانا و ابناکم، میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ونسانا و نساکم، ہم اپنی اپنی عورتیں لے کر آئیں، وانفسنا و انفسکم، اپنے آپ کو پیش کریں، میں بھی کرتا ہوں، اپنے آپ کو تم بھی کرو۔ تو اس مباہلے کے لیے نبی کریم علیہ السلام جب میدان میں تشریف لانے لگے تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیا اور حسنین کریمین کو ساتھ لیا۔ ایک طبقے کا سوال ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا ہی کیوں کہ باقی صاحبزادیاں بھی تو وہ بھی اہل بیت میں اگر ہوتی تو پھر وہ بھی ساتھ ہوتی۔ تو دلائل موجود ہیں
سنیوں کی کتابوں میں بھی اور شیعہ کی کتابوں میں بھی کہ اس وقت تک نبی کریم علیہ السلام کی تینوں صاحبزادیاں وفات پا چکی، وہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس وقت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لوگ انہوں کو آپ لے گئے، کسا مختصر ان کو آپ لے کر اس میدان میں جب تشریف لے گئے، وہاں عیسائی پہلے سے موجود تھے، ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر عیسائیوں کا جو بڑا تھا، ان کا جو پوپ تھا، اس نے ان کو آتے ہوئے دیکھ کے ابھی پورے بالکل سامنے نہیں آئے، دور سے اس کی جب نظر پڑی تو اس نے اعلان کر دیا اپنے عیسائیوں کے کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں، باز آ جاؤ۔ یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا، یہ اگر ہمارے حق میں دعا اس طرح کر دیں کہ مولا کریم روئے زمین پر کوئی عیسائی زندہ نہ رہے تو کوئی عیسائی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اگر یہ لوگ ہمارے حق میں یہ کہہ دیں تو ان کی دعا قبول ہوگی اور ہم سب ملیا میٹ ہو جائیں۔ تو انہوں نے پھر مبالے سے معذرت کر لی، مسلمان نہیں ہوئے تھے ویسے مبالے سے معذرت کر لی اور جزیہ دے کر وہ کہ ہم آپ کے مطلب رعایا بن کے رہیں گے اور آپ کو ٹیکس ادا کرتے رہیں گے، اپنے مذہب پر رہیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس اہل بیت کے اپن افراد میں سے جن کو اللہ پاک نے یہ عظمت اور شان عطا فرمائی تھی، ان میں سے ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آج حضرت حسن کے بارے میں کیونکہ بہت کم ان کے بارے میں تقریروں میں کچھ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات، وان ابن عمر انہ کان اذا سلم علی ابن جعفر قال السلام علیک یا ابن ذی الجناحین۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے تھے، بولتے تھے تجھ پر سلام ہو اے دو پروں والوں پہ بیٹے۔ وعن البراء قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ۔ یہ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ صحابی نبی کریم علیہ السلام کے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے کندھے پر دیکھا حضرت امام حسن۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، حضرت حسن کو۔ یہ معمولی بات نہیں کسی بھی انسان کے لیے، کسی بچے کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے کہ سرور کائنات اس کو اپنے کندھے پر اٹھائیں، یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات، یہ بہت بڑی بات۔ اللہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ حضور کے کندھے پر ہیں، یقول، اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ اعلان کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام، اللہم انی احبہ، یا اللہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، فاحبہ، یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ خود محبت کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی محبت کا اعلان کر رہے ہیں اور اللہ سے محبت کی اپیل کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ یقیناً آپ نے دعا کی، دعا تو آپ کی قبول ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس سے اس کا نبی محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کر لیتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من النہار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک دن نکلا، حتی اتا حبا فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیرے پر، آپ کے گھر
تشریف لائے فقال اسمّل لکعن، کیا بچہ ہے؟ سمّا لکعن، کیا بچہ ہے؟ یعنی حضرت حسن ہیں. آتے ہی نبی کریم، یعنی اتنی حضور کو محبت ہے کہ گھر کے دروازے پر آتے ہی نبی کریم علیہ السلام نے یہ پوچھنا کر دیا کہ حسن ہے؟ حسن کہاں ہے؟ حضور نے پوچھنا شروع کر دیا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور فرما رہے کہ بچہ ہے، یعنی حسن. فلم یلبس ان جاء یسعی، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت حسن تشریف لائے دوڑتے ہوئے. یعنی جب وہ اپنے نانا پاک کو دیکھتے تھے تو دوڑ لگا دیتے تھے حضور کی طرف. حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے. حتی ایتانا کا کل واحد منہما، تو وہ پنجابی میں اگر کہیں تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ دونوں جب آپ نے سامنے آئے حضرت امام حسن اور نبی کریم علیہ السلام، تو دونوں نے ایک دوسرے کو جفی ڈالا، ایک دوسرے کو گلے لگا لیا. منہما، دونوں نے، نبی کریم علیہ السلام نے بھی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ. اور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. فاحبہ، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر. اب دیکھو یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا، آپ کی بات، یہ جو بھی حدیث ان کے بارے میں حضور کی محبت اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں آتی، ان سب سے یہ چیز واضح ہو جاتی کہ امت پر فرض ہو گیا ہے اہل بیت سے محبت کا. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں ایمان کوئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم جب آتے ہیں تو لوگوں کے رویے ہمارے ساتھ بدل جاتے ہیں. تو اس پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک تم سے محبت نہ کریں گے یہ لوگ اس وقت تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکتے. تو نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا کریم احبہ، اس سے تو بھی محبت کر. باحبہ من یحبہ، یہ دعا حضور نے پوری امت کے لیے کر دی. یہ دعا حضور نے پوری امت کے لیے کر دی. یہ فرمایا ہے یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور ہر وہ بندہ جو ان سے محبت کرے گا یا اللہ تو ان سے بھی محبت کر. اب امت کا وہ خوش نصیب بندہ جو ان سے سچی محبت کرتا ہے اور محبت کی دلیل بھی پیش کرتا ہے کہ ان کے کہنے پہ بھی چلتا ہے، ان کے طریقے پر بھی چلتا ہے، جو ان کو بھی مانتا ہے، ان کی بات کو بھی مانتا ہے، یقیناً اللہ اس سے پیار کرتا ہے ان کی محبت کی وجہ سے. یہ ان کی شان میں چند احادیث، ان کے بارے میں مسلمان کے دل میں کیا کچھ ہونا چاہیے یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا. اب ان کی شہادت کے حوالے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی ایک دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. جمعے کا دن تھا، خطبہ ارشاد منبر پر تشریف فرما تھے اور امام حسن کو آپ نے یہاں گود میں بٹھایا ہوا. راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خطبے کے دوران کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کبھی بچے کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو حسن ہے یہ سید ہے، یعنی سردار ہے، یعنی بڑے مرتبے والا ہے، بڑے اونچے رتبے والا ہے، یہ سید ہے. ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سید ہے. ایسا وقت آئے گا
کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں اس کے ذریعے صلح ہو جائے گی. مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں اس کے ذریعے صلح ہو جائے گی. اب وہ وقت آیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں بھی شامل ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں. اللہ پاک نے بے پناہ عظمت اور شان آپ کو عطا فرمائی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ کی جب خلافت کا وقت آیا، امیر المومنین بنے، وہ وقت گزر گیا، آپ کی شہادت ہوئی. دارالخلافہ آپ کا کوفہ، کوفے میں آپ نے اپنا دارالخلافہ بنایا ہوا تھا، وہاں تشریف فرما تھے. آپ کا جب وصال ہو گیا تو یعنی حکمران وقت جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بعد خلیفے کا چناؤ لازمی ہوتا ہے، اس کے دفن سے بھی پہلے یہ ضروری ہوتا ہے. تو لوگوں نے آ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. جب بیعت کر لی، اور یہ 40,000 لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک اختلاف چل رہا تھا. ان کی آپس میں برادری بھی ہے، اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کے جو آپس میں تنازعات ہیں ان کو ہم ہوا نہ دیں، اور ان کی وجہ سے کسی صحابی کے بارے میں بھی اپنے دل میں کوئی غلط نظریہ نہ رکھیں. یہ بڑی عام بات ہے کہ حضرت عثمان غنی جب شہید ہو گئے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بھی رشتہ داری تھی. ہاں جی، آپ آپس میں آبائی خاندانی بھی آپس میں ملتے تھے حضرت عثمان غنی کے ساتھ، اور سانڈو بھی تھے، وہ بھی حضور کے داماد تھے، حضرت عثمان غنی بھی داماد تھے. اور جب باغیوں نے معاشرہ کیا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر، اس وقت وہ امیر المومنین تھے نا حضرت عثمان، تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو ان کے دروازے پہ پہرے کے لیے کھڑا کیا تھا کہ یہ معاشرہ جو لوگ یہ دشمنوں نے معاشرہ کیا ہوا ہے، ان میں سے کوئی آ کر ان کو شہید نہ کر دے، تو یہ پہرا دے رہے تھے اس وقت. اس لیے ان کے ساتھ ہے تعلق. لیکن اس کے باوجود حضرت امام حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، اور وہ کسی طرف سے آ کر انہوں نے شہید کر دیا. تو حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کی مثال ہے جو حبیبہ حضور کی بیوی یہ امیر معاویہ کی بہن تھی، اور ایک ان کی بہن حضور کے صاحبزادی کی وفات کے بعد وہ حضرت عثمان غنی کے گھر وہ چونکہ سالہ تھا، اس نے اپنے آپ کو گھر والا سمجھا، اور اس نے کہا کہ پہلے ان سے بدلہ لیا جائے امام حسن، تو اس کے بعد حکومت چلے گی. یہ اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا کافی، اور پھر اس کے بعد صلح ہوئی. ابھی یہ معاملات اسی طرح چل رہے تھے کہ آپ شہید ہو گئے. پھر حکومت کا وقت آیا، ادھر کوفے والوں نے حضرت امام حسن کو بنا لیا خلیفہ، لیکن انہوں نے پھر خروج کر دیا، پھر اختلاف ہوئے. تو یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حق ہوتے ہوئے بھی، حق انہی کا تھا، حق ہوتے ہوئے بھی حکومت سے دستبردار ہو گئے، اس لیے کہ میرے نانا جان کی امت جو ہے اس میں قتل و غارت نہ ہو، ان کی جانیں ضائع. اگر لڑائی ہوگی تو پھر قتل و غارت ہوگی، جانیں ضائع ہوگی. تو انہوں نے صلح کر دی. یہ وہ صلح ہے جس کی بشارت نبی کریم علیہ السلام نے منبر پر بیٹھ کے دی تھی. حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اب نبی کریم علیہ السلام کی اگر علم کی طرف جائیں تو بتائیں کتنے سال پہلے حضور نے فرما دیا تھا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اس میرے بیٹے سید کے ذریعے، سردار کے ذریعے صلح ہو جائے.
یہ حضور نے فرمایا. اور جماعتیں دونوں مسلمانوں کی، دو جماعتوں کو مسلمان نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. تو آپ دستبردار ہو گئے. حضرت امام حسن ان کو دے دی تھی خلافت، اور پھر بالکل ان کے ساتھ مل کر آپ کام کرتے رہے. اسی دوران یعنی اہل بیت کی شرافت اور شیطانی جو ٹولہ تھا اس وقت وہ اہل بیت کا دشمن. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زہر کی وجہ سے. آپ یہاں مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، کوفہ چھوڑ دیا آپ نے، مدینہ میں تشریف یہاں رہنے لگے. ایک دن آپ نے دمشق جانا تھا تو راستے میں ایک موصل ایک جگہ ہے، وہاں تشریف فرما ہوئے. تو وہاں ایک اندھا آدمی تھا جو دشمنان اہل بیت میں سے تھا، اہل بیت کا دشمن تھا. وہ اس کو پتہ چلا کہ امام حسن آ رہے ہیں. اس نے آنکھ پر وار کرنا چاہا. نبینا آدمی اندھا مسجد میں آ کے بیٹھ گیا. امام حسن جب نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے، بڑے لوگ آپ سے ملنے آئے. کوئی معمولی ہستی نہیں، نبی کریم علیہ السلام کے نواسے. جس علاقے میں بھی جاتے دنیا اور جگہ پر جاتے ملنے کے لیے لوگ آتے، محبت والے علی محبت. دشمن بھی ساتھ موقع پانے کے لیے آ جاتے. تو نماز سے جب فارغ ہوئے، لوگوں سے مل کر فارغ ہوئے تو باہر ایک آپ کا ماننے والا تو اس کی دکان پر کھڑے ہوئے تھے. وہ بدبخت وہ نبینا جو تھا اس نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایسے آیا کہ میں بھی ملنا ہے، کہاں ہے آپ. تو اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی نا، اس کے نیچے ایک پترا لگا ہوا تھا. اس کو اس نے زہر میں رکھا کہ میں اس کے ذریعے آپ کو زخم دوں گا اور آپ کا کام ہو جائے. تو وہ آیا اور اس نے آپ کو وہ ملنے کے لیے آیا تو اس نے آپ کے پاؤں پر وہ پترا رکھا اور اوپر زبردستی دبا دی. آپ کو زخم ہو گیا، آپ کا خون بہنے لگا. اللہ اکبر. لیکن وہ وہاں سے چلا گیا. پکڑنے لگے لوگ اس کو تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو. آپ نے حضرت امام حسن نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اور ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، لیکن نہ مارو، ابھی اس کو چھوڑ دو. ابن ملجم نے جب علی پر وار کیا تھا تو اس کو بھی پکڑ لیا، فرمایا جب تک میں زندہ ہوں اس کو نہ مارو، میرے بدلے میں اس کو قتل نہ کرو، ابھی میں زندہ ہوں. اگر میں دنیا سے چلا جاتا ہوں تو پھر اس کے ساتھ دو. اور پھر ارشاد فرمایا عدل دیکھو ان کا. فرمایا مجھے اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا تو ایک ہی وار کرنا، مر جائے یا رہ جائے. یہ ان کا شکل تھا. تو حضرت امام حسن نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. جراح سے بلایا گیا، زخموں کا علاج کرنے والا بندہ ایک ماہر طبیب بلایا گیا. اب جب اس نے اس کو زخم دکھایا گیا، جو اس نے زخم دیکھا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا. وہ طبیب تھا، اس کو پتا تھا. اس سے پوچھا لوگوں نے کہ تم علاج کرنے آئے ہو تو دھاڑے مار کے رونے لگ پڑے ہو. اس نے کہا جی یہ جو زخم ہے یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، یہ حملہ کیا گیا ہے اور زہر آلود پترے سے زخم دیا گیا. یہ تو قاتل تھا، مارنے کے لیے آیا تھا، یہ تو زہر آلود اس کا علاج. بہرحال وہ بڑا ماہر طبیب تھا، اس نے علاج کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی. لیکن وہ جو موصل میں آپ کا عقیدت مند تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس نے یہ اپنے دل میں بات رکھی کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ ایک دفعہ تو فرار ہو گیا تھا، لیکن کچھ دنوں کے تقریباً 15-20 دن کے بعد وہ اس کو مل گیا تھا کہیں راستے میں، اس نے اس کو مار دیا تھا، قتل کر دیا. محبت والے محبت بھی ایسی ہوتی. اب اس سے تو آپ کو شفا ہوگی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ مدینے کا گورنر، بنو امیہ خاندان کا. یہ بنو امیہ میں سے اکثر جو لوگ تھے وہ اہل بیت کے دشمنی تھے. یہ یزید بھی
जो बदबख्त था ये भी बनु उमैया का फर्क। तो ये मरवान जो था उस वक्त मदीने का गवर्नर था, इसने एक औरत को तैयार किया हुआ था जो आप हजरत इमाम हसन के घर जिसका आना जाना था, बीवी से मिलना जुलना था, कि तू किसी भी तरीके से जहर देने में कामयाब हो जाएगी हजरत इमाम हसन को, ताकि ये दुनिया से चले जाए। हजरत अमीर मुआविया के साथ जो वादा हुआ था ना, वो ये था कि जब हजरत अमीर मुआविया दुनिया से जाएंगे तो खिलाफत फिर हजरत इमाम हसन के पास आएगी, यानी हजरत अली के घर खिलाफत आ जाएगी, यानी हुकूमत आ जाएगी इधर। तो इस बदबख्त को ये था कि अगर ये जिंदा रहे तो फिर हुकूमत इनके पास चले जाएगी, तो हमारा तो फिर कुछ नहीं बनेगा, हम तो रह नहीं रह सकेंगे। तो उसने ये मंसूबा बनाया कि आपको शहीद कर दिया, लेकिन तलवार से नहीं, जहर। वो औरत एसूसी उसका नाम था उस औरत का, वो आती थी। आम तौर पर तारीख में बाज लोगों ने, एक तबके ने जो सुन्नत के अहले सुन्नत के अलावा है वो भी, और फिर कुछ अहले सुन्नत के लोग भी आपकी बीवी हजरत जादा पर इल्जाम देते हैं कि जहर देने में उनका हाथ है। लेकिन हमारे कुछ, मैं आज सदात की ये किताब सैयद दादे की पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानते, हम सैयद हैं, हमारे पास दलाइल मौजूद हैं कि उनके साथ भी धोखा किया गया। तोहफे के तौर पर ये खजूरें लाई, ये हजरत इमाम हसन को आपने खिलानी है, ये तोहफे के तौर के मुहिब बन के। अब वो दिला के हाथ अल्लाह जानता है ना, तो वो मतलब है उसने यानी धोखे से उनको चीजें पकड़ाई, उनको पता नहीं था, इल्म नहीं, उनके हाथ से ही अगर कोई चीज खिलाई गई है तो वो उनका नहीं मतलब। तो इस तरह एक दफा उसका आना जाना था, एक दफा तो उसने खजूरें खिलाई, एक दफा शहद में कुछ मिलाकर, इसी तरह तीसरी दफा जो आपके घर सुराही थी पानी वाली, उसमें उसने कोई चीज डाली, जिसको पीने के बाद आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई। हजरत इमाम हसन की कै शुरू हुई, और जब कै आती थी तो आपकी अंतड़ियां और आपका जिगर था ना, वो कट के बाहर आ गया। अब जब इतना बड़ा तबीयत में खराबी आई तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, और भी अजीज़ व अक़ारब रिश्तेदार आपके पास आए। आपने बड़ा इसरार किया हजरत इमाम हुसैन ने कि भाईजान, आप जानते हैं जो आपके साथ हुआ है, बार बार आपकी तबीयत खराब हुई है, आप जानते हैं, मुझे बता दें किसने ये काम किया, ये जुल्म किसने किया है। आपने फरमाया तुम क्यों पूछते हो? इसीलिए पूछते हो ना कि बदला लोगे। आपने फरमाया हाँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, हर लिहाज से मेरा हक बनता है कि मैं बदला लूं। हमारे साथ जुल्म हुआ है, बदला ले सकती हैं। आपने इरशाद फरमाया भाईजान, जो मेरा रब है मुझे उस पर इतना एतमाद है कि वो तुमसे बेहतर मेरा बदला ले सकता है। मैं बता इसलिए नहीं रहा कि अगर ऐसा हो कि जो मैं मुजरम जिसको समझूं अल्लाह की नजर में वो मुजरम ना हुआ, तो ये केस हश्र में मुझ पर बन जाएगा कि मैंने गलत आदमी को सजा दिलवाई है। इसलिए मेरे साथ जो लिखा हुआ है वो होना है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन बदला लेने वाला है, वो हर सूरत में मेरे दुश्मन से बदला लेगा, तुमसे बेहतर है। अच्छा, जब ये बात हो गई तो फिर आपने यानी ये भी इरशाद फरमाया हज़रत इमाम हसन ने कि आज रात मेरी मुलाकात हुई है हमारे नाना जान से। आपने फरमाया हम इलाज वगैरह, फरमाया तुमने इलाज तो करवाना है ना, करवाओ, लेकिन आज रात मेरी रुखसती की रात है। हज़रत इमाम हसन ने बता दिया। आपने फरमाया तुम ये कैसे कह सकते हो? उन्होंने कहा आज रात ख्वाब में मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है, अब्बा जान भी थे, अम्मी जान भी थी,
یہ سب مجھے ملے اللہ. اور مجھے نانا جان نے کہا ہے حسن بیٹا گھبرانا نہیں, آج رات ہمارے ساتھ مل جاؤ گے, آج ہم تمہارا انتظار کر. مجھے یہ خبر مل چکی ہے اور میں نے رخصت کر اور ارشاد فرمایا کہ میرے باپ آپ نے کسی سے الجھنا نہیں ہے, صبر کرنا ہے. یہ حضرت امام حسن نے فرمایا. اور ارشاد فرمایا امام حسن نے کہ میری وفات, میرے وصال کے بعد پہلے میری بات ہو چکی ہے سیدہ عائشہ سے, اور میرے وصال کے بعد پھر ان کے پاس جانا ہے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جانا ہے, کیونکہ وہ حجرہ ان کا ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہے, ابوبکر صدیق اور عمر فاروق دفن ہے. تو ان سے پھر اجازت لینا, اگر وہ اجازت دے دیں اپنے حجرے میں تو پھر مجھے نانا جان کے ساتھ دفن کر دینا. لیکن ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایسا ہونے نہیں دیں گے, اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر مجھے اپنے والد گرامی کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دینا. حضرت امام حسن نے یہ فرمایا. آپ کا وصال ہو گیا, شہادت ہو گئی حضرت امام حسن. آپ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حضرت امام حاضر ہوئے کہ بھائی جان کا یہ پیغام ہے. اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا جناب علی, آپ کے نانا جان جو میں تو دیکھتی تھی آپ کو گلے لگاتے تھے, آپ کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے, اب ان سے ملنے سے میں روکوں گی, میں کون ہوتی ہوں؟ ٹھیک ہے وہ میری حجرہ میرا ہے, مجھے ملا ہوا تھا, لیکن وہ تمہارا ہے. میری طرف سے اجازت ہے امام حسن کو لا کر وہاں دفن کر. لیکن یہ بدبخت جو مروان تھا اس نے روک دیا. جب جنازہ لے کے آئے تو اس نے روک دیا. اس نے کہا میں یہاں دفن نہیں کرنے دوں گا. دشمن تھا اور اس وقت حکمران تھا وہ بنو امیہ کا فرق, اس نے نہیں دفن ہونے دیا. تو حضرت امام نے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جوش پہ آ گئے, ظاہر غصہ تو آتا ہے, ہر انسان میں ہوتا ہے, آپ جوش پہ آ گئے. اور بنو ہاشم کے لوگ کوئی معمولی تو نہیں نا, یہ تو طاقت بار میں تھے, اس میں ان میں جنے بھی تھے بڑے بڑے. وہ سارے تجار ان کے اشعار لے کے آتے ہیں, ہم دیکھ لیتے ہیں کون روکتا ہے, جگہ ہمارے نانے کا روزہ ہے, کون روک سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. انہوں نے حضرت امام حسین سے فرمایا, عرض کی کہ اے نواسہ رسول, میرے سردار, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں, حضرت امام حسن بڑے بھائی کی وصیت ذرا یاد کر لیں. اس وقت آپ غصے میں شاید بول چکے ہیں, انہوں نے کیا فرمایا, جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے کر لیں. پھر جب انہوں نے بتایا حضرت ابو ہریرہ نے, تو حضرت امام حسین نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, جنت البقیع میں دفن کر دیتے. تو اس طرح اس شہزادے کی شہادت ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کی. یہ حقیقت ہے. اہل بیت کی محبت اہل ایمان پر فرض ہے. جو ان کا محب نہیں وہ مومن بھی نہیں, جو ان کا محب نہیں وہ مومن. ایماندار بننے کے لیے ان کی محبت لازم ہے. اللہ پاک ان سے سچی محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.